السلام علیکم۔ اچھا، یہ ایک بیماری جو نا میں 10 سالوں سے دیکھ رہی ہوں عورتوں میں، پاکستانی عورتوں میں، اپنی جو میرے پاس آتی ہیں ڈیلی کی تقریباً 80 عورتیں میرے پاس آتی ہیں، 80۔ اور میں ان کو ہمیشہ دیکھ کے میرے ذہن میں 10 سال سے یہی ہے کہ میں نا اس پہ کوئی بھی بات کروں۔ تو میں نے اس پہ خود ریسرچ کی پہلے، تو مجھے نا ایک یہ والی آیت قرآن پاک کی جب بھی میں اسے پڑھتی تھی پہلے بھی، تو مجھے نا یہ کلک کرتی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا اس شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں جس نے اپنے نفس کو ہی خدا بنا لیا ہے؟ یعنی وہ شخص اتنا سیلف سینٹر ہو چکا ہے کہ اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیں میں نے نا، اچھا پھر میں نے اس ڈیزیز پہ نا میں نے ریسرچ کی، اور مجھے یہ جو ہے نا اس میں یہ چیزیں ملی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس میں اور بھی اگلی بھی سلائیڈز میں آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ ہماری عورتوں کی نا وکٹم پرسنالٹی بن چکی ہے، اور اتنی مطلب مجھے لگتا ہے شاید میں بھی اسی بیماری کا شکار تھی، کیونکہ میری ساری نانیاں، دادیاں، چاچی، تائی اور میری ماں بھی کسی حد تک اس بیماری کا شکار تھی، تو میں بھی اسی بیماری کا شکار تھی۔ اس لیے اب کیونکہ میں اس سے آؤٹ ہو گئی ہوں، تو اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ کیا بیماری تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ دوسری عورتیں بھی یہ سمجھیں۔ اس کو آپ نے یہ جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں نا، اسے آپ نے غور سے پڑھنا ہے اگر آپ کو انگلش آتی ہے، اور انگلش میں اس لیے لگایا ہے کیونکہ تسی یقین نہیں کر دینا اردو چ یا پنجابی چ، تسی انگریزی نوں ہی مندے جے کہ جڑا انگریز کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، تو اس لیے میں نے سارے انگلش میں لگائے ہیں۔ اب اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے دیکھ لینا اور اپنے آپ کو انالائز کر لینا۔ ہر عورت کو یہ بار بار یاد دلوایا جاتا ہے، اگر اسے وہ بیچاری بھول بھی رہی ہو نا، اسے پھر پکڑ پکڑ کے یاد کروائیں گی۔ ہاں اب اسے فلو بھی ہو گیا نا، نزلہ زکام بھی ہو گیا، ہاں تے تیری سس نے تینوں تیسرے دن تے آپریشن تے کام تے لا دیتا سی، تے ہون تیرا یہی حال ہونا ہے نا۔ وکٹم پرسنالٹی عورتوں کی اتنی بنائی جاتی ہے نا ہماری۔ اچھا، اب یہ جو سیلف پٹی بیہیویئر ہے نا، یہ بہت ڈسٹرکٹیو ہے، اور اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ یہ ایک شیطان کا ہتھیار ہے، آپ کے سارے ٹیلنٹ کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ آپ دنیا میں جو کام کرنے آئے ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ آپ کے اپنے جو ہے نا وہ ہرٹس اور وونڈس دکھاتا رہے گا، وہ آپ کو سیلف سینٹرڈ بناتا رہے گا۔ اور یہ صرف یہ سب عورتوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو ساسوں کا بھی یہی کہ وہ اپنی 100 سال 50 سال پرانی جو ہے نا وہ چیزیں یاد کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا ہاں میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا، مجھے تو ابھی بھی یاد ہے، میری جب ڈیلیوری ہوئی تھی وہ کوئی 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، تب یہ ہوا تھا میرے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو اس ٹائم انالائز کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو سیلف پٹی ہونے کے سمٹمز ہیں نا وہ یہ دیکھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ان کو ہی مس ڈائگنوز کر رہے ہیں بہت ساری عورتوں میں، ڈپریشن کے طور پہ بھی۔ یہ جو عورتیں بار بار آتی ہیں ہاسپٹل میں، جن کی دردیں نہیں صحیح ہو رہی، یہ ساری دیکھیں سیلف پٹی کی علامات ہیں کہ وہ آئسولیشن میں جا رہی ہیں، موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، سکنس ہو رہی ہے ان کو بار بار، کیونکہ وہ جب اپنے آپ کو ہر وقت نیگیٹو سوچتی رہتی ہیں، نیگیٹو ایموشنز میں چلی جاتی ہیں، ان کا کھانا پینا بھی افیکٹ ہو جاتا ہے، اور ان کو ہر وقت یہ بتایا جاتا ہے تم تو عورت ہو، تمہیں تو یہ برداشت کرنا ہے، تمہیں تو یہی ایسے ہی رہنا ہے، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، ہر وقت ان کو یہی بتایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے عورتیں ہماری اتنی سیلف پٹی ہو چکی ہیں کہ ان کے اندر جو بھی ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے، ان کے اندر سے ہر انرجی ڈرین ہو چکی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ عورتیں جو اس کا سلوشن کیا نکالتی ہیں، اب جا کے گوسپس کرنے بیٹھ جائیں گی، اور اب یہ ساری جو بوڑھی اماں دادیاں اور بوڑھی عورتیں ہیں نا، وہ اپنی وہ پرانی والی ان کو قصے سنائیں گی کہ ہاں ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب تو ایسے ہوتا ہے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے زمانے میں اچھی خوراک تھی، اب تو خوراک بھی اچھی نہیں ہے۔ اب خوراک اچھی نہیں ہے، لیکن آپ ابھی بھی اچھی خوراک کھا سکتے ہیں اگر آپ اویئر ہوں کہ اچھی خوراک ہوتی کیا ہے۔ اور یہ اپنے سرکلز میں بیٹھ کے نیگیٹیو ڈسکشنز، جو عورت ملے گی وہ اپنی دکھڑے سنائے گی، دل سکھ، ایک تو عورتوں کے دل سکھ، اسی طرح دل سکھ کرنا ہے بیٹھ کے، دل سکھ جب تک وہ کر نہیں لیتی ان کا جو ہے نا وہ تسلی نہیں ہوتی۔ دل سکھ میں کیا ہو رہا ہے، ایک عورت دوسری کو اپنی سیلف پٹی بن کے دکھا رہی ہے، دوسری اس کو سیلف پٹی بن کے دکھا رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ مزید سیلف پٹی بنا رہی ہیں، ساری انرجی پازیٹیو ڈرین کر رہی ہیں
اب بوڑھی عورتوں کے بھی یہی حالات ہیں، کیونکہ پوری زندگی انہوں نے سیلف پٹی بن کے گزاری ہے، تو اب بڑھاپے میں جا کے تو وہ اور زیادہ سیلف پٹی ہو جائیں گی. جو یعنی کہ وہ کام اپنی بہو کا چلو بیٹھ کے سبزی تو بنا سکتی تھی نا، وہ بھی نہیں بنا رہی، بس اپنے سیلف پٹی ہونے میں لگی ہوئی ہے، اور اسی کو جو ہے نا وہ بار بار اپنے آپ کو اپنی انہی دوستوں سے مل رہی ہے. ابھی تک بھی جو پہلے سے اس کی انرجی ڈرین کر رہی ہیں، ابھی بھی وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ رہی ہیں، اور اب اس کو بتا رہی ہیں کہ ہاں بڑھاپے میں بھی دیکھو ہمارے پہ یہی وقت آنا تھا، سوچتے تھے بڑھاپے میں جا کے تو سکون مل جائے گا، اب وہ بھی نہیں مل رہا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اب چیلنجز کتنے زیادہ ہو گئے ہیں. آپ کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، یہ ایسے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تو نہیں تھے نا. اچھا اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اس میں جو پوائنٹس لکھے ہیں بہت سارے پوائنٹس شاید ایز اے ریلیجیس کلاس ہم لوگ اس سے ایگری نہیں کریں گے کہ ہم ایسے میوزک سنیں جو ہمیں موٹیویٹ کرے، یا ہم تھراپسٹ سے بات کر سکتے ہیں. والنٹیئر ہوں آپ والنٹیرلی کام کریں. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، آپ اس میں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت ساری عورتیں ہماری اب لوور کلاس کی ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ والنٹیرلی بہت سارا کام کر سکتی ہیں. بہت ساری این جی اوز ہیں جس میں وہ والنٹیرلی کام کر سکتی ہیں، اور اپنا جو ہے نا سیلف پٹی والا ٹائم اس کو کم سے کم کر دیں. جیسے یہ آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور آپ بہت ساری آپ کے ایریا میں بھی ہوں گی، آپ ان کے ساتھ والنٹیرلی کام کر سکتے ہیں. جو بہت سارے لوگوں کو اس طرح آپ کو ٹائم بھی ملے گا کہ آپ دوسروں کے جو ہے نا وہ دکھ درد دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف وونڈس میرے پہ نہیں ہیں، باقی دنیا میرے سے زیادہ وونڈیڈ ہے جن کی مجھے ہیلپ کرنی چاہیے. اور آپ کو جو ہے ایک پازیٹیو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا، شفٹ ہوگا. آپ جو اپنی نیگیٹیوٹی میں ہر وقت لگی ہوئی ہیں اس سے آپ باہر آ جائیں گی، اور آپ دنیا کو دیکھیں گی کہ دنیا میں لوگ کس طرح سفر کر رہے ہیں اور میں ان کے لیے کیا پازیٹیو کر سکتی ہوں. اور ہم بہت سارا کچھ پازیٹیو کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی نیگیٹو سوچ سے باہر آ جائیں، جو کہ ہم عورتیں نہیں آ رہی کیونکہ ہمیں دل سکھ کرنا ہے. اور یہ دیکھیں اب یہ آپ برڈز کو کھانا فیڈنگ کے لیے ضروری نہیں آپ کوئی مہنگا خریدیں، جو آپ کے گھر میں بچ جاتا ہے وہ بھی آپ ان کو ڈال سکتی ہیں، اپنے صحن میں ڈال سکتی ہیں، کہیں باہر کہیں چھت پر ڈال سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے، ادر دین اپنی جیسی ان عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے دل سکھ کرنے سے. اس طرح کے برڈ فیڈر آپ اپنے جتنے بھی درخت ہوں آپ کے قریب قریب، آپ وہاں پہ اس طرح کے برڈ فیڈر لگائیں اور ان کو ریفل کرتے رہیں. کتنی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کا ٹائم بھی گزرے گا، اور دن میں کتنے ہزاروں پرندے ان میں سے کھائیں گے اور آپ کو وہ ثواب ملے گا، بجائے اس کے کہ آپ 2-4 عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی نیگیٹیوٹی ڈسکس کرتی رہیں. پھر آپ اپنے پیٹس رکھ سکتی ہیں اس سے. جو آپ کے گاؤں میں تو لوگوں کے ویسے ہی گھروں میں بلیاں پھرتی رہتی ہیں، ان کو آپ فیڈ کروائیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کو مہنگی خوراک لے کے کھلانی ہے، جو بھی ہڈیاں وغیرہ بچ جاتی ہیں آپ کے کھانے سے وہ بھی وہ کھا سکتی ہیں. آپ کو کوئی مہنگی میں اس کے خرید کے کھلانے کے لیے نہیں کہہ رہی. اس کے علاوہ آپ اپنا جو ہے گارڈن اپنی بالکنی میں بنا سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس زیادہ جگہ نہیں ہے، آپ اس طرح کے یہ دیکھیں، یہ وہ بیگز ہی ہیں نا جو ہمارے ہاں ملتے ہیں، بیگز جن میں آٹا شاٹا آتا ہے، تو اس میں بھی سبزیاں بھی لگا سکتی ہیں آپ. ٹھیک ہے، مانا آج کل حالات برے چل رہے ہیں، لیکن ہم بہت کچھ پازیٹیو کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے دل سکھ سے باہر نکل آئیں، اپنی نیگیٹیوٹی سے باہر نکل آئیں، تو ہم بہت ساری ہیلدی پازیٹیو چیزیں کر سکتے ہیں. یہ جو پودینہ اور دھنیا، یہ تو آپ ضرور اپنے گھر میں ہی لگائیں، اور بہت سارے آپ فلاورنگ پلانٹس لگائیں. پھولوں کو دیکھیں گے تو آپ کا جو ہے مائنڈ فریش ہوگا، اور آپ اس ڈپریشن سے باہر آئیں گے جس میں آپ گئے ہوئے ہیں. اور صدیوں سے ہم اسی ڈپریشن میں رہ رہی ہیں. کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کسی عورت کو، اگر وہ آپریشن کے تیسرے دن بھی اٹھ کے کام کرنا شروع کر دے اور اس کی ڈائٹ ٹھیک ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پورے آپ کو اس کے ساتھ کہہ رہی ہوں ایکسپیرینس کے ساتھ اپنے میڈیکل. اور یہ ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے خدا کے لیے. جو روٹیاں کھا کھا کے ساری عورتوں نے ویٹ بھی بڑھا لیا ہے، یہ ہے ہیلدی ڈائٹ. یہ آپ کا ناشتہ ہونا چاہیے، ایسا روٹیاں اور بریڈ نہیں ہونا چاہیے.